طریقہ آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، یا تو حج کے ذریعے یا تو عمرے کے ذریعے۔ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھیں عمرے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے، میقات پر پہنچ کر احرام کو باندھے یاد رکھیے۔ اور اگر آپ سفر کر کے جا رہے ہیں اور آپ کے ملک سے جب آپ جا رہے ہیں تو فلائٹ کے ذریعے جا رہے ہیں اور میقات اگر بیچ میں آتا ہے، مطلب فلائٹ کے دوران آتا ہے، تو یہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنے گھر سے احرام باندھ کر نکلے، یا پھر آپ ایئرپورٹ پہنچ کر اگر وہاں سہولت ہو تو وہاں احرام باندھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو میقات پہنچنے کی ضرورت نہیں، چونکہ میقات آپ کی فلائٹ میں بیچ میں آنے والی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میقات پہنچ کر احرام باندھنا، یا اگر فلائٹ سے جا رہے ہیں تو اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے پھر آپ جو ہے احرام باندھ سکتے ہیں، یا اگر سہولت ہو تو فلائٹ میں بہرحال آپ میقات سے پہلے اگر آپ کو پتا ہو میقات کب آنے والی ہے اور احرام باندھنے کا وقت ہو، فلائٹ میں اتنی سہولت ہو تو بہرحال وہاں بھی یہ کام آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں احتیاط کریں چونکہ فلائٹ میں جنرلی اس کی سہولتیں عام طور سے نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح احرام باندھنے سے قبل انسان جو ہے غسل کرے، اور اگر چاہے تو اپنے جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے۔ احرام پر خوشبو نہیں یاد رکھیے، تو مرد چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے پہلے لبیک عمرتن یہ کہہ کر، یہ الفاظ کہہ کر عمرے کی نیت کرنا چاہیے یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ بھول جائے کسی وجہ سے، مطلب آپ احرام باندھنے سے پہلے پڑھنا بھول جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کے بعد جو ہے جب بھی آپ کو یاد آ جائے یاد رکھیے اس کو آپ یاد سے پڑھ لے یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہو پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچ سلیبی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو۔ احرام باندھنے کے بعد جو بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ جو ہے بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ طواف کرنے سے پہلے تک اس معاملے کو آپ جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر اس کے بعد جو ہے بیت اللہ شریف کا طواف، کعبے کا طواف شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیے تلبیہ پڑھنا بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے طواف شروع کرنے سے پہلے جو یاد رکھیے جو احرام آپ باندھے اس کی دو چادریں ہوتی ہیں، ایک نیچے ہوتی ہے ایک اوپر ہوتی ہے، تو احرام کی جو چادر ہے یاد رکھیے اس چادر کو استباء کی کیفیت میں لا لے، مطلب یہ ہے کہ چادر کو جو ہے سیدھے ہاتھ کے نیچے سے نکال کے اوڑھ لے، مطلب چادر آپ نے یوں اوڑھی تھی، اب اس چادر کو آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ کاندھا جو سیدھا ہاتھ یاد رکھے اس کے نیچے سے نکالنا ہے، اندر سے بغل میں سے نکال کے ادھر ڈالنا، اور یہ ظاہر سی بات ہے مردوں کے لیے، کیونکہ عورتوں کے لیے احرام ان کا اپنا لباس یا اپنا ان کا پردہ ہی ہوتا ہے یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ نکالیں گا تو اس کا سیدھا ہاتھ یاد رکھیں اب کھلا ہو جائے گا، الٹا ہاتھ ڈھکا ہوا یاد رکھیں، تو اس کیفیت کو استباء کہتے ہیں، اور طواف کرنے سے پہلے یاد رکھیں استباء کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر مثال کے طور پر آپ کعبے کا جو ہے طواف کر رہے ہیں اور اس حالت میں کہ آپ استباء والی کیفیت میں، مطلب آپ کا سیدھا کاندھا کھلا یاد رکھیے اور نماز وغیرہ کا وقت ہو جائے تو نماز میں یاد رکھیے کاندھے ڈھکے ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا آپ وہ کپڑے کو نکال لے اور کاندھے دونوں ڈھک کے نماز پڑھ لے، نماز ہونے کے بعد پھر آپ جو ہے اس کو اسی کیفیت میں لا لے اور پھر اپنے طواف کو جو ہے شروع کر دے، چونکہ بہت ساری بار ہوتا ہے ہم طواف کے لیے پہنچتے ہیں، ایک دو طواف ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اب طواف روکنا ہے لیکن نماز پڑھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کاندھوں پہ ڈال لیں گے، کاندھے چونکہ نماز میں ڈھکے ہونے چاہیے، نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد کھول کے واپس سے آپ جو استباء والی کیفیت اختیار کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے حجر اسود کا استلام سے طواف کا آغاز ہوگا۔ حجر اسود کے استلام، حجر اسود کا استلام سے مراد یا تو حجر اسود کو چوما جائے گا، یا تو حجر اسود کو موقع ملے تو بوسہ جس کو کہتے ہیں پیشانی کو اس پہ رکھا جائے، یا اگر وہ بھی نہ ہو تو ہاتھ رکھ کے اس کو چوما جائے، اگر وہ بھی نہ ہو تو بہرحال پھر صرف اشارہ کیا جائے یاد رکھیے، تو اس کے استلام سے آپ جو ہے طواف کا آغاز کریں گے، اور ایسے طواف کے 7 چکر ہوں گے، اور ہر طواف کا چکر حجر اسود سے شروع ہو کے حجر اسود پر آ کر ختم ہوگا، اس کو ایک کاؤنٹ کیا جائے گا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو حجر اسود کا استلام کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکے اور آپ دور ہے اور ایسا عموماً نہیں ہوتا ہے، رش بہت زیادہ ہوتا ہے، پبلک بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ وہاں جا کر بوسہ لینا چاہیں گے، سر رکھنا چاہیں گے، چومنا چاہیں گے تو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے مومن کو تکلیف دینا، دھکا بکی کرنا، مرد اور عورتوں کا گھسنا اس کے لیے جانا، یہ بالکل درست نہیں ہوتا، آپ چھوڑ دیں۔ استلام دور سے اشارہ کرے، اور اشارے کے لیے سنگ اسود کی طرف آپ دیکھیں، ہاتھ سے اشارہ کرے اور بسم اللہ واللہ اکبر کہے، اور جب آپ ایسا کریں گے تو ہاتھ سے کرے اشارہ، اس کو ہاتھ کو چومنا نہیں یاد رکھیں، چومنا صرف تب ہے جب آپ فزیکلی اس کو یا تو آپ بوسہ لے سکتے ہیں، اس پہ پیشانی رکھ سکتے ہیں، یا ہاتھ لگا کے چوم سکتے ہیں، لیکن جب آپ دور سے کر رہے ہیں تو صرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اور صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے، دونوں ہاتھ رفع دین کے سے نہیں اٹھانا ہے، آپ یہ کہہ کر اپنے طواف کا آغاز کریں گے یاد رکھیں۔ اور طواف کے ہر چکر میں حجر اسود کا استلام کرنا ہے، طواف کی ہر چکر میں، مطلب آپ جتنے بار بھی حجر اسود کے پاس پہنچیں گے ہر چکر میں اس کا استلام کرنا ہے، مطلب یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے بسم اللہ واللہ اکبر، اور پھر چکر کی شروعات کرنا ہے یاد رکھیں۔
اسی طرح یاد رکھیے طواف کے اندر پہلے جو 3 چکر ہوں گے ان 3 چکر کے اندر یاد رکھیے رمل کرنا ہے. رمل کا معنی ہے تھوڑا سا تیز چلنا, کاندھوں کو بلند کر کے, کاندھوں کو اونچا کر کے تھوڑا سا تیز چلنا ہے, اور یہ صرف مردوں کے لیے یاد رکھیے, عورتیں اپنی عام چال چلیں گی. ٹھیک ہے, تو 3 چکر شروعات کے, 7 میں سے 3 چکر تھوڑا تیز چلنا ہے. یہ بھی اگر ممکن ہو, حالات ہو, رش کم ہو تو ہوگا, ورنہ اگر ایسا نہ ہو رہا زیادہ ہو تو پھر تو آپ کو جو پبلک جس چال سے چل رہی ہے, لوگ جس چال سے چل رہے ہیں اسی چال سے چلنا ہوگا. لیکن اگر ممکن ہو تو تھوڑا کاندھوں کو اٹھا کر تھوڑا تیز چلنے کی کوشش جو ہے کرنا چاہیے. پہلے 3 چکر یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یاد رکھیے رکن یمانی کے پاس جانا اور رکن یمانی کو ایک مرتبہ چھونا, اس کو بوسہ نہیں دینا. یاد رکھیے موقع ملے تو آپ اس کو ہاتھ لگائیے, موقع نہ ملے تو پھر وہاں سے بغیر اشارہ کیے کہ سیدھے آپ نکل جائیے. پھر آپ کا دوسرا چکر, پھر آپ حجر اسود کے قریب جائیں گے اور وہاں دوسرا چکر چالو ہوگا. رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا پڑھتے تھے, اور یہ دعا آپ کو بھی پڑھنا چاہیے. یاد رکھیے اس کے علاوہ طواف کے اندر 7 چکر میں کچھ لوگ خاص مخصوص دعائیں پڑھتے ہیں, ایسا کچھ ثابت نہیں. آپ کو جو دعائیں قرآنی یاد ہو, جو دعائیں نبوی یاد ہو, یا وہ بھی اگر یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں آپ دعائیں کر سکتے ہیں. ویسے تو عربی میں کرنا چاہیے, افضل ہے, لیکن اگر یاد نہ ہو تو وہ بھی یہ عام اپنی زبان میں بھی آپ دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن رکن ایمانی سے لے کر حجر اسود کے بیچ میں خاص طور سے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ ثابت ہے, تو یہ پڑھنے کی آپ ضرور جو ہے کوشش کریں. اسی طرح یاد رکھیے ایک طواف جس کو ہم کہیں گے ایک مکمل جو ہے طواف کے لیے جو 7 چکر پورے کرنا ہوں گے. مطلب طواف جو ہم بولتے ہیں عمل کعبے کا طواف, اس میں 7 چکر مکمل کرنا ہوں گے آپ کو. تو 7 چکر آپ نے بات ہوں گی سنگی اسود سے, اور خاتمہ مطلب سنگی اسود سے سنگی اسود پہ آیا, ایک چکر سنگی اسود سے سنگی اسود پہ آیا, 2 چکر 7 ہوں گے. ہر بار سنگی اسود پہ آنے کے بعد آپ کو استلام کرنا, بسم اللہ واللہ اکبر کہنا, اور پھر جو ہے آگے بڑھنا. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے 7 چکر پورے کرنے کے بعد یاد رکھیے آپ کو مقام ابراہیم کی طرف جو ہے بڑھنا پڑے گا. تو یہ آپ جو ہے قرآنی جو ہے آیت کا ایک حصہ یہ پڑھتے ہوئے بڑھیں گے, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ دعا پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کی طرف پڑھیں گے. مقام ابراہیم کعبے سے بڑا قریب ہے, یاد رکھیے. اور مقام ابراہیم کی طرف جب آپ بڑھیں گے تو وہاں جا کر آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. یاد رکھیے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے. مطلب مقام ابراہیم آگے ہوں گا, آپ اس کے پیچھے کہیں جگہ دیکھیں. اگر وہاں جگہ نہ ملے, رش زیادہ ہو, بہت مشکل ہو, تو پھر جہاں جگہ ملے پیچھے جتنے پیچھے ہو سکے پڑھے. نزدیک ہو تو بہتر ہے, لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کوئی جھگڑا نہ کرے, اس کے لیے کوئی فتنہ نہ کرے. اس کے لیے میں نے دیکھا ہوں بہت ساری بار لوگ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, جگہ جیتنے کی کوشش کرتے پڑھنا ہے. اگر ہو سکے تو پہلی رکعت کے اندر سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل واللہ احد یہ پڑھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یاد رکھیے. لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں, آپ بھول بھی جائے اپنے اعتبار سے جو سورہ پڑھنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایک سنت ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نماز کے بعد یاد رکھیے آب زمزم پینا چاہیے, جو کہ نماز جب آپ پڑھ لیں گے مقام ابراہیم کے پاس تو آب زمزم آپ کو ہر جگہ مل جائے گا. آب زمزم پینا چاہیے. آب زمزم پینے کے بعد تھوڑا آب زمزم سر پہ ڈالنا بھی چاہیے, اگر بچ جائے تو, یا بچے نہ بھی تو الگ سے لے کے آپ ڈال سکتے ہیں. یہ وہاں جگہ حالات ماحول کے اعتبار سے جیسا میسر ہو ویسا کریں. اس کے بعد جب آپ یہ کام کر لیں تو پھر آپ جائیں گے سنگ اسود کا استلام کریں گے, اور سنگ اسود کا استلام کر کے آپ جو ہے صفا پہاڑی کی طرف نکل جائیں گے. اور صفا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے کی طرف چڑھتے ہوئے یہ آیت ہم قرآن کی پڑھیں گے, جس میں اللہ نے فرمایا, اور آیت اس طرح سے یہ آیت بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک دعا بھی یاد رکھیے, اس کو اس طرح سے پڑھیں گے, ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليهم ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور پھر کہیں گے نبدأ بما بدأ اللہ به, جس کا معنی ہوتا ہے وہاں سے ابتدا کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے ابتدا کرنے کا حکم دیا. وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے صفا مروہ کی صحیح کرنے کا حکم دیا ہے. اور یہ کہتے ہوئے یہ قرآنی آیت پڑھتے ہوئے ہم جو آگے بڑھتے ہیں, اور صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رخ منہ کر کے, صفا پہاڑی پہ جب آپ چڑھ جائیں گے تو آپ کو قبلہ رخ مطلب کعبہ جس طرف ہے ادھر آپ کو دیکھنا ہے, اور ادھر دیکھ کر آپ کو یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنا ہے, یاد رکھیں. اور یہ دعا آپ کو صفا بھی پڑھنا ہے اور مروہ بھی پڑھنا ہے, اور ہر چکر میں ہر بار جب رکیں گے پڑھنا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعا آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر یہ دعا پڑھنے کے بعد آپ آگے نکلیں گے اور مروہ کی طرف جائیں گے. تو صحیح کی شروعات صفا سے شروع ہو کے مروہ کی طرف ہوں گی, یاد رکھیے. اور صفا سے مروہ ایک چکر کاؤنٹ ہوگا, مروہ سے صفا دوسرا چکر, پھر صفا سے مروہ تیسرا چکر, تو گویا 7 چکر آپ کو لگانا ہے. تو شروعات صفا سے ہوں گی اور خاتمہ
मरवा पे होगा। कुछ लोग गलतफहमी के शिकार होते हैं, वो जाकर वापस आकर एक चक्कर मानते हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ से यहाँ जाना, सफा से मरवा जाना एक चक्कर। कुछ लोग सफा से मरवा पे, मरवा से सफा की एक काउंट करते हैं, गलत। वैसे 14 चक्कर हो गए। सफा 2, सफा से फिर 3, इस तरह से आप चक्कर करेंगे। याद रखिए इन चक्कर के बीच में, याद रखिए ये दुआ तो 3 मरतबा पढ़ना है आपको, सफा पे भी मरवा पे भी, हर बार जब भी रुकेंगे। लेकिन उसके बीच में जब आप चलेंगे, आपको जो पुरानी दुआएं याद है वो दुआएं पढ़े। और इन चक्कर के बीच में कुछ सब्ज रंग के सुतून, मतलब ग्रीन रंग के कॉलम्स, ये ग्रीन लाइट्स आपको मिलेंगे कॉलम्स के बीच में जलते हुए। इस दौरान आपको थोड़ा तेज चलना है, थोड़ा तेज चलना है, भागना नहीं। याद रखिए बहुत से लोग एकदम रनिंग के साथ बहुत तेज भागते हैं, तेज चलना है। और ये तेज चाल सिर्फ मर्दों के लिए, औरतें अपनी आम चाल चलेंगी। ठीक है, तो वह तवाफ में भी जो 3 चक्कर में तेजी है वो मर्दों के लिए, और यहाँ भी जो सब्ज रंग के सुतून या ग्रीन रंग के कॉलम्स या ग्रीन रंग के लाइट्स जहाँ होते हैं, वहां जब आप चलेंगे तो थोड़ा तेज चलेंगे। याद रखिए, और ये भी मर्दों के लिए, याद रखिए। ठीक है, आप सही के दौरान भी याद रखिए सफा और मरवा दोनों पहाड़ी पे वो दुआ 3-3 बार पढ़ना है, जो मैं रख चुका हूँ। लेकिन उसके अलावा बीच में आपको जो पुरानी दुआएं याद है आप वो कर सकते हैं, जो हदीस की दुआएं याद रखे, नबी दुआएं याद रखे वो कीजिए। ना याद हो तो फिर अपने अल्फाज में जो भी दुआएं करना अल्लाह ताला से आप बहरहाल कर सकते हैं। याद रखिए। ठीक, इसी तरह जो है आपने 7 चक्कर जो है मुकम्मिल किए, तो सफा से आप शुरू करेंगे तो मरवा पे होंगे। याद रखिए, अब मरवा पे जब आप पहुंच जाएंगे तो मरवा पे आपका मामला खत्म होगा। वहां आपने जो दुआ थी आखिर 3 बार पढ़ ली, ये खत्म हुआ। अब इसके बाद आपको अपने सर के बाल या तो साफ करना है, मतलब टखला बना लेना है, या तो पूरे बाल निकालने हैं तो गंजा करा लेना आम ज़बान में जो कहते हैं, या फिर अगर ऐसा ना करना है तो फिर आप पूरे बालों को एक लेवल में कटवा ले। ये दोनों में से जो भी आप कर सकते हैं, ये मर्दों के लिए। याद रखें, एक गलती जो मर्द इसमें करते हैं वो ये कि मर्द बहुत सारी बाल, थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं, थोड़े बाल यहाँ से काटते हैं, थोड़े यहाँ से, थोड़े पीछे से, समझते हो गए। नहीं, अगर आपको बाल कम करना है, गंजा नहीं कराना है, सर मुड़ाना नहीं है, साफ नहीं करना है, तो फिर आपको पूरे बालों को एक साथ छोटे करना होगा। वहां हजाम होते हैं, बार्बर्स होते हैं, वहां जाए, या तो मशीन से कर ले या तो जैसे बहरहाल कर सकते हैं। और औरतों के लिए याद रखिए कि 1 पोर या 2 पोर अपने बालों का निचला हिस्सा, मतलब जहां उनके बाल खत्म होते, 1 पोर या 2 पोर वो काट ले। इसके लिए आप एक कैंची वगैरह अपने साथ लेकर चले जाए, वहां वैसे लोग कैंची वगैरह भी देते हैं, तो औरतों के लिए तो ठीक है, 1 पोर या 2 पोर काट ले। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग बाल साफ कर लेते हैं, मुकम्मल तौर से टकला करते हैं, उनके लिए दुआ की। याद रखिए, तो लिहाजा अफजल तो ये कि पूरे बाल साफ कर ले, लेकिन कोई चाहे तो पूरे बालों को थोड़ा कम कर सकता है, इसमें कोई नहीं। लेकिन याद रखिए, अभी आप एहराम की हालत में रहेंगे, जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं तरशवाते, आप एहराम नहीं उतारेंगे। तो लिहाजा अगर मरवा पे जाने के बाद ये सहूलत वहां ना हो, और चूंकि आजकल वहां सहूलत नहीं होती, कैंची वगैरह तो मिल जाती है जिससे औरतें कर लेती है, बाकी लोगों को जाहिर सी बात है बाहर जाना होता है और हजाम की दुकान, बार्बर की दुकान तलाश करना होता है। तो याद रखिए, गलती कभी मत कीजिए कि एहराम को बगैर बाल काटे के उतार दीजिए। एहराम आपके आंख पे ही होगा जब तक आप बाल नहीं साफ करते या बाल नहीं छोटे करवाते, तो आप एहराम को रखेंगे। बाल छोटे होने के बाद या पूरे साफ होने के बाद आप एहराम को उतार देंगे। अब आप हलाल हो गए, अब आप एहराम की कंडीशन से बाहर आ गए। अब आप जो करना चाहें बहरहाल कर सकता। तरीका किस तरह से उम्रा किया जाए, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे उम्रे को और हमारे हज को जो है कबूल करे। अल्लाह ताला अपने घर का हज और उम्रा हमें नसीब फरमाए। अल्लाह